السلام علیکم ناظرین، سومناتھ مندر پربھاس پاٹن جہاں سومناتھ مندر واقع ہے، یہ ہندوستان کی قدیم جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر رگ وید، اسکندر پران اور مہا بھارت میں بھی ملتا ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق اس کو دیکھنے سے ہی ہندوؤں کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ سمندر کے بہت بڑے کنارے پر واقع ہے اور یہ کافی بڑا مندر ہے اور سمندری ریت سے بھرا کنارہ سمندر سے آ لگتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان، خان کوٹ اور مدھیرا کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دل دادا کی طرف پیش قدمی کی۔ جب سلطان محمود غزنوی کا لشکر دل دادا کے قریب پہنچا تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تاریکی کا سماں چھا گیا۔ اس اندھیرے میں سپاہیوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے رکنا گوارا نہ کیا۔ دل دادا کی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سومناتھ کے دیوتا کی کرامت ہے اور دشمن کا ہر قدم اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا۔ انہوں نے لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ دل دادا میں عبداللہ اور اس کے چند ساتھی موجود تھے۔ 6 جنوری 1226 کو جمعرات کا دن تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا لشکر سومناتھ کا مندر اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہندو اپنی ساری طاقت قلعے کے اندر جمع کر چکے تھے، لہٰذا اس کے لشکر کو پیش قدمی کرنے میں کوئی دقت نہ آئی۔ فصیل پر کھڑے سومناتھ کے محافظ چلا رہے تھے کہ تمہیں سومناتھ کا دیوتا تباہ کر دے گا۔ سلطان کا لشکر پیش قدمی کرتا رہا، پھر فصیل کی طرح لوگ جمع تھے۔ سلطان نے دستوں کو حکم دیا کہ گھوڑے پیچھے لے جائیں اور سلطان نے نہایت اطمینان سے ظہر کی نماز پڑھی، فتح کے لیے دعا کی اور مسلمانوں کا جوش عروج پر تھا۔ مسلمان سومناتھ پر اسلام کا پرچم لہرانا چاہتے تھے۔ سلطان نے فوج سے خاطب ہو کر کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ توحید کا پرچم سومناتھ پر لہراؤں۔ خدا کے بندوں کی ڈھال ان کا ایمان ہے۔ اب ہم عہد کریں کہ ہم جمعے کی نماز سومناتھ کے قلعے میں پڑھیں گے۔ یہ سن کر لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور سلطان نے حملہ کر دیا اور لشکر نے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن فصیل پر کھڑے محافظوں نے ان پر کھولتے ہوئے تیل اور تیروں کی بارشیں کر دی۔ سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیر برسائیں، جس کی وجہ سے دشمن اپنے مورچوں میں چھپ گئے اور لشکر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ مسلمان لشکر اب قلعے کے اندر پہنچ چکا تھا۔ مسلمان اب سومناتھ کی طرف جانا شروع ہو چکے تھے اور مسلمان یہاں آگے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ مندر کی دوسری طرف سمندر تھا جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سب راستے بند دیکھ کر سومناتھ کی رہی کھئی فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ راجہ، سردار، پجاری سب سلطان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ مندر کے ارد گرد 50,000 لاشیں بکھری تھی۔ سومناتھ کے دیوتا کو ایک کمرے سے پکڑ کر دیکھ لیا گیا، سلطان کے سامنے لایا۔ عصر کے نماز کے بعد سلطان نے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں سومناتھ کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کے ساتھ کی چھوٹی مورتیاں بھی۔ سلطان کے حکم سے ان سب مورتیوں کو توڑ دیا گیا اور سب سے بڑے بت کو جب سلطان توڑنے لگے تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ ہماری ساری دولت لے لیں مگر یہ نہ توڑیں۔ سلطان نے غصے میں آ کر کہا، میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے ضرب لگا کر بت کو توڑ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق سلطان کو اس بت کے اندر اتنا خزانہ ملا جو کہ بہت زیادہ تھا، اور یہ خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ جتنا یہ آفر کر رہے تھے اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔